عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ بزنس بوم کر رہا ہے اور بڑی بڑی انویسٹمنٹس ریئل اسٹیٹ کے اندر بڑے بڑے گروپس کرتے جا رہے ہیں. بہت سارے ایسے کاروباری گروپس جو کہ کسی اور کاروبار سے منسلک ہیں, ان کا کچھ نہ کچھ حصہ ریئل اسٹیٹ سے بھی منسلک ہے اور اس کے اوپر اس کی بہت زیادہ ڈپینڈنس ہے. کبھی ریئل اسٹیٹ میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اس ساری صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں محمد اکرم صاحب, جو کہ ایک بڑے کنسٹرکشن گروپ کے ساتھ وابستہ ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے لاتعداد پروجیکٹ ابھی تک وہ لانچ کر چکے ہیں, مکمل کر چکے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کر چکے ہیں, انہیں ہم آج اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ریئل اسٹیٹ کا جو اس وقت کاروبار میں مندی ہے وہ کیوں ہے, وہ کب تک رہے گی, اور کیا کوئی ایسا بھی گروپس ہیں کہ جو ابھی بھی اس کاروبار میں فلرش کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں. جناب محمد اکرم صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیو میں. آپ نے میرا جو انٹرو ہے وہ سن لیا ہوگا. آپ ماشاءاللہ پچھلے 10-15 سالوں سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہیں اور آپ نے بہت سارے پروجیکٹ کیے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیے اس وقت آپ کے جو پروجیکٹس ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں؟ جی ایسا ہے کہ ایم بی گروپ نے اپنے کئی رہائشی اور کمرشل پروجیکٹس فیصل ٹاؤن اور B17 میں کیے ہیں. ہمارا سب سے پہلا پروجیکٹ فیصل ٹاؤن میں تھا جو کہ الحمدللہ فلی ڈیولپ ہے. وہاں پر بینکس اور تمام رہائش وہاں پر لوگ اختیار کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے فیصل ہلز میں اپنا MB اسکوائر کے نام سے پروجیکٹ بنایا ہے. وہاں پر بھی بینکس اور لوگ اپنی رہائش اختیار کر چکے ہیں. ہمارے تمام پروجیکٹس میں ہمارا مقصد یا ہماری کوشش صرف اس کو سیل کرنا نہیں ہوتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سیل کے بعد اس کو آباد کریں. اور اس کے بعد ہم نے مالا فیصل ہل 1 اور 2 بھی تقریباً 2.5 کنال کے پروجیکٹس ہیں ہم نے فیصل ہل میں بنائے ہیں, جن کا ہم پوزیشن دے چکے ہیں. اب ہم اس کی آبادکاری کی طرف کام کر رہے ہیں اور ہمیں پور امید ہے کہ ہم اسی سال انشاءاللہ 2025 میں اس کو بھی مکمل آباد کر جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا کو 5واں پروجیکٹ MB بزنس سینٹر موبائل مارکیٹ چائنا مارکیٹ جو کہ فیصل ہلز کی مین 254 فٹ روڈ پہ بالکل آرچ کے سامنے ہے, وہ بھی ہم اسی سال انشاءاللہ ہم نے دسمبر تک اس کو کمپلیٹ کر کے اپنے تمام ممبرس کو ہینڈ اوور کرنا ہے. تو یہ سارے ماضی کے پروجیکٹس ہیں جی جو مکمل ہو چکے ہیں. عظیم سو کہ آپ ان کو مکمل کر کے ڈیلیور کر چکے ہیں. بالکل. کیا آپ بھی اس مندی کا شکار ہونے کے وجہ سے اب آگے کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں یا آپ آگے کوئی پروجیکٹ نہیں کر رہے؟ جی بالکل, ہم بالکل مندی کا شکار نہیں ہیں الحمدللہ. ہم ایک بہت ہی یونیک قسم کا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جو کہ فیصل ہلز کے بالکل دل میں واقع ہے اور مارگلا ہلز کے عین دامن میں واقع ہے. اور وہ ایک بڑا منفرد قسم کا پروجیکٹ ہے. وہ محل وقوع کے لحاظ سے وہاں کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوکیشن کے اعتبار سے وہاں پر ایک شاپنگ اور رہائش تو ہوگی ہی ہوگی, لیکن دور دور سے لوگ وہاں آ کر اپنی فیملیز کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کیا کریں گے اور وہاں اس پلیس کو انجوائے کیا کریں گے. تو یہ بھی اسلام آباد میں ہی ہے؟ یہ بھی اسلام آباد میں ہی اور فیصل ہلز میں ہی ہے. یہ کمرشل پروجیکٹس ہے یا کمرشل پروجیکٹس ہے. یہاں پر شاپس ہیں, اپارٹمنٹس ہیں اور یہاں پر ہائکنگ واکنگ ٹریک وغیرہ بنے ہوئے ہیں. یہ فوڈ اسٹریٹ ہے بیسیکلی. یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایک یورپ کی طرز پہ, یہ چودھری زہیر مجید صاحب ہیں جو کہ چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب کے بیٹے ہیں. یہ ان کا آئیڈیا تھا. چودھری عبد المجید صاحب جو چیئرمین ہیں چیئرمین فیصل ٹاؤن. جی ہاں, تو وہ ان کے بیٹے ہیں اور ان کا آئیڈیا تھا. ان کے ساتھ مل کر فرسٹ ٹائم ہم ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں اور یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ کہ دور دور سے لوگ یہاں آ کر اور انتظار کیا کریں گے کہ یہاں آ کر ہم نے کچھ دن کے لیے رہنا ہے اور یہاں اس پلیس کو انجوائے کرنا ہے. تو کب تک آپ اس کو لانچ کر رہے ہیں؟ ہم انشاءاللہ اسی منتھ اپریل کے ہی اینڈ تک ہم نے اس کو کام اس کا سٹارٹ کر دینا ہے. پری لانچ بکنگ ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو 1 سال کے اندر اس کا اسٹرکچر مکمل کریں گے اور 2 سے 2.5 سال میں ہم اس کو مکمل کر کے اپنے ممبرس کو اپنے ماضی کے طرز پر جیسے ہم نے پہلے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہیں ہم اس کو بھی انشاءاللہ ڈیلیور کریں گے. اگر آپ مجھے تھوڑی سی پوچھنے کی اجازت دیں کہ جتنے پروجیکٹس آپ نے بتائے ہیں کہ جو آپ نے مکمل کیے ہیں اور جو آپ نے ڈیلیور کیے ہیں اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ جو عام طور پہ پبلک کا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ مندی کا شکار ہے, تو مجھے آپ کی باتیں تو سن کے لگ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ بڑی بوم کر رہی ہے. تو اس کی کیا آپ کے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے کہ آپ کیے جا رہے ہیں پروجیکٹ اور وہ مزید بھی کر رہے ہیں؟ تو مجھے ہم بتائیے کہ کیا گر ہیں جو ہم باقیوں کو بھی بتائیں کہ جی آپ ایسا کریں. اس کی سب سے بڑی گیدڑ سنگھی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب ہیں جو کہ ہمیشہ ہمیں ایک پازیٹیو میسیج دیتے ہیں, ہمیں سمجھاتے ہیں, ہمیں ایک
پازیٹیو رہنے کا کہتے ہیں، اور یہ ان کی ایک خاصیت ہے کہ ہمارے وہ مینٹور بھی ہیں، ہم ان سے سیکھتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں، جب بھی مندی ہو، آپ اپنی محنت ڈبل کر دیں. اور میرا تو یقین ہے کہ میں ہمیشہ انہیں فالو کرتا ہوں، اور ہمیں وہ کئی چیزیں بتاتے بھی ہیں. اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو ویژن ہے، جو مقصد ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا ایک پروجیکٹ کا پیسہ کسی دوسرے پروجیکٹ میں نہ لگائیں. جو میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہمارے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں، ابھی ہم نے جو 2 سے 3 سال تھوڑے سے ڈاؤن گزرے ہیں ریئل اسٹیٹ میں، لیکن ہمیں ذرا بھی فرق نہیں آیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوئی کہ ہمارے تمام پروجیکٹس کے جو پیسہ تھا ہم نے ان کے اکاؤنٹ میں رکھا، اور ہم نے فوکس کیا کہ ہم نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے ٹائم سے پہلے تمام پروجیکٹ ڈیلیور ہو رہے ہیں. اچھا، میں نے ذاتی طور پہ کبھی کوئی ڈیولپر یا ریئل اسٹیٹ کے جو مالکان ہیں ان کو میں نے کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ ہمارا پروجیکٹ ٹھیک نہیں ہے یا ہم نے ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرنا. تو عام طور پہ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت، جس طرح 100 فلمیں لگیں تو 2 ہی کامیاب ہوتی ہیں یا 4 کامیاب ہوتی ہیں. اس طرح میرے مشاہدے میں بات آئی کہ اگر 10-20 پروجیکٹ لانچ ہوتے ہیں، اس میں خریدار ہوتے ہیں پروجیکٹس کے، وہ بیچارے فائلیں اور دیگر چیزیں ہی ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ریئل اسٹیٹ کو بدنام کرنے کا. میں نے بڑے بڑے گروپس دیکھے ہیں جن کے فیکٹریز جو ہیں وہ بیچارے بے یار و مددگار پھر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو پیسہ کماتے ہیں، جس پروجیکٹ کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، آپ اس کو کسی اور جگہ انویسٹ نہیں کرتے. تو کیا یہ بزنس نارمس کے خلاف نہیں ہے؟ ورنہ تو اگر میں ڈیولپر ہوں تو میں ایک جگہ سے اگر پیسے اکٹھے کرتا ہوں تو میرا تو فوراً دل کرے گا کہ میں اس سے آگے اب انویسٹ کر دوں. یہ تو بنتا ہی رہے گا، جو عام طور پہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے. تو آپ نے یہ گر کیوں نہیں آزمایا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر ایک پروجیکٹ کا پیسہ دوسرے پروجیکٹ میں لگایا، وہاں پھنسنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. پھر اس میں اکثر یہی ہوتا آیا ہے کہ اگر 50 پروجیکٹ ڈیلیور ہوئے ہیں، 50 پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں، اس میں کوئی 8-10 یا 5 پروجیکٹ ایسے ہوں گے جو کہ مکمل ہوں گے، کوئی 45 پروجیکٹ آپ کے فلاپ ہو جائیں گے. وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اس کو احتیاط نہیں کرتے ہیں، اس پیسے کو رائٹ لیفٹ کہیں انویسٹ کر دیتے ہیں، چلے میں وہاں سے بھی 2 پیسے کما لوں، اور اینڈ پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ دونوں پروجیکٹ ان کے رہ جاتے ہیں. میں نے کبھی کوئی چیز نہیں خریدی فیصل ہل میں یا فیصل گروپ کے ساتھ، میں نے کبھی کوئی کاروبار یا بزنس نہیں کیا، لیکن عمومی شہرت ان کی بہت اچھی ہے. پھر میں نے پرسنلی بھی لوگوں سے وہاں پوچھا ہے جو وہاں کے رہائشی ہیں، یہ جو انویسٹر ہیں. تو چودھری مجید صاحب یا اس گروپ کے بارے میں وہ دے اسپیک ویری ہائی کہ جی ان کی ڈلیوری بھی ٹھیک ہے، ان کا کمٹمنٹس بھی ٹھیک ہے. کیا چودھری مجید صاحب ڈیلرز کو بہت خوش رکھتے ہیں یا اینڈ یوزر کو بہت خوش رکھتے ہیں؟ چودھری عبد المجید صاحب کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں ان کے لیے چھوٹا بھائی ہوں، اور وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں بڑی ذمہ داری اور دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ آج بھی وہ جتنا بڑا ایک برانڈ بن چکے ہیں، اس کے باوجود اپنی اسکیم کا ہر ہفتے وزٹ کرتے ہیں، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی وہ خود مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی بکنگ سٹارٹ ہوئی، تقریباً 50,000 بکنگ 2 دن کے اندر ہو گئیں، اور ریکارڈ ہے جی یہ بڑا. اس کے بعد انہوں نے ہمارے تقریباً کئی ہزار اپلیکیشن فارم اور پے آرڈر واپس کیے ہیں. میرے اپنے 500 فارم تھے جو کہ انہوں نے واپس کیے ہیں، اور میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار اکرم، انوینٹری ختم ہو گئی، اور میں اتنا پریشان کبھی نہیں ہوا جتنا میں یہ پے آرڈر دیکھ کر ہو رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے، میں نے لوگوں سے پیسے نہیں اکٹھے کرنے. اور مارکیٹ میں حالات یہ ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیسہ آ جائے بس، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے ڈیلیور بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا. خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس میں بہت پیسے ہیں، عمومی یہ خیال بھی ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں. اس کے اندر پروفیٹیبلٹی کا مارجن بھی دیگر بزنسز کے مقابلے میں زیادہ سمجھا جاتا ہے. تو پھر کیوں اتنے زیادہ پروجیکٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اور اتنا پروفٹ ہونے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہوتے، یا مطلب ان کو اس طرح سے لوگوں کو ڈلیور نہیں کیا جاتا اور لوگ بیچارے روتے پیٹتے رہتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان اس پورے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ہوتا ہوگا شاید ایسے یہ چند لوگوں کی وجہ سے. بالکل. ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ کے اپنے کلائنٹس ہوتے ہیں، ایک تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے فیصل ہلز میں کیوں سارے پروجیکٹس کیے. نیچرلی میں نے فیصل ہلز مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ کا لیول اور جو سارا کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے. میری کسی وہاں پہ خریدار سے تو بات نہیں ہوئی، یا میں نے تو کوئی ایسا سروے نہیں کیا کہ وہ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہے، لیکن بظاہراً وہ چیزیں اس کی بڑی مکمل اور بہتر نظر آتی ہیں.
تو کیا یہ فیصل ہل سے آپ کو ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے یہ اصول کہ نہیں میں نے کوئی غلط کمٹمنٹ نہیں کرنی، اوور کمٹمنٹ نہیں کرنی، اوور انوینٹری نہیں بیچنی؟ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ اوور انوینٹری نہیں بیچیں گے اس وقت تک آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں اور وہ جہازوں میں نہیں پھر سکتے. تو آپ بتائیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ فالو کرتا ہوں چیئرمین فیصل ٹاؤن کو، کیونکہ میں نے اپنے ریئل اسٹیٹ کے کیریئر کا آغاز ان کے ساتھ ہی کیا تھا، اور وہ ہمیشہ جب بھی میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ مجھے کوئی نہ کوئی ٹپ کی بات، کوئی نہ کوئی بات مجھے سمجھاتے ہیں، گائیڈ کرتے ہیں. تو ان کے ہر پروجیکٹ میں ہمیشہ ہر وقت انوینٹری موجود ہوتی ہے. کبھی انہوں نے اپنا کوئی بھی پروجیکٹ 100% سیل نہیں کیا. اس کے علاوہ وہ جو کوالٹی بتا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں. اور ان کی یہ مثال آپ ان کے تمام پروجیکٹ سے لے سکتے ہیں. کوئی بھی لوگ ان کے کسی بھی پروجیکٹ کو جا کر وزٹ کرے، جو انہوں نے سیل کے وقت لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی اس سے کئی گنا بڑھ کر انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. کہ ہم ان کو کاپی کرتے ہیں، ان سے چیزیں سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے کسی بھی پروجیکٹ کو جو ہم نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں اس کو بہتر سے بہتر کریں اور ان سے چیزوں کو سیکھیں. تو آپ کیا ہمیں ایڈوائز کریں گے کہ ہم اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہیں تو کہاں پہ انویسٹ کریں، اور وہ کیا چیزوں کو ہم مد نظر رکھیں؟ بڑے محدود پیسے ہوتے ہیں ہم جیسے لوگوں کے پاس، ہم انویسٹمنٹ کریں اور بعد میں ہم بھی کاغذ اور فائلیں لے کے نہ چلتے پھرتے نظر آئیں. اور اس ٹائم پاکستان کے اندر چیئرمین فیصل ٹاؤن یا چودھری عبد المجید صاحب کے علاوہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو کہ آپ جس کے اوپر اعتماد کر سکیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری مجید صاحب آپ کے روحانی استاد بھی ہیں، بالکل آپ کے آئیڈیل بھی ہیں. بالکل ایسے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ڈیولپر ہیں ایک تو وہ بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ انٹچیبل ہوتے ہیں، ہم ان تک پہنچ ہی نہیں پاتے. اگر ہم کسی مسئلے سے دو چار ہو جائیں یا ہمیں فیکٹریز میں ہمارا شمار ہو تو ہم ان کو یا تو خواب میں مل سکتے ہیں یا خیال میں مل سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ان کے لیے ہر وقت کوئی بندہ کسی بھی ٹائم جا کر آپ جب چاہیں ان کے آفس جائیں، ان کے پی اے کو بتائیں اور وہ اسی ٹائم اپنی پرچی آپ کے نام لکھ کر بھیجیں گے اور 10-15 منٹ کے بعد وہ آپ کو بلا لیں گے، آپ کا مسئلہ سنیں گے، اس کو حل کریں گے. ابھی ہم جو ایک بہت ہی ایک منفرد قسم کا جو پروجیکٹ لا رہے ہیں، یہ پہلی بار فیصل ٹاؤن گروپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک جوائنٹ وینچر کرنے جا رہا ہے، اور یہ اعزاز ایم بی گروپ کو حاصل ہے کہ ہم پہلی مرتبہ فیصل ٹاؤن گروپ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں. اتفاق سے میں نے وہ اس کی 3Ds بھی دیکھی ہیں اور اس کی ڈرائنگز بھی دیکھی ہیں. 3Ds چونکہ خیالی ہوتی ہے اور انسانی دماغ کے بس میں ہوتی ہے کہ وہ جیسی مرضی بنا لے، وہ تو کوئی آؤٹ آف دس ورلڈ تھی. میں آپ کو بڑی ایمانداری سے بتا رہا ہوں، وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والا حساب ہے کہ اتنا وہ بہترین تھی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان میں کوئی پروجیکٹ بننے جا رہا ہے. ڈرائنگوں کی حد تک ہی ہے یا 3D کی حد تک ہے یا وہ ریئل اس میں شکل میں بننے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کہیں باہر جا کے کبھی اتفاق ہوا ہے مجھے شاپنگ سٹریٹس کا یا اس طرح کی ریکریشنل سٹریٹس کا، تو یہ تو مجھے ان سے بھی بڑھ کے کم سے کم 3D میں نظر آ رہی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کمٹمنٹ اسی طرح ہی پوری کریں گے جس طرح؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ باتیں تو ہر بندہ کر لیتا ہے، لیکن اب دور چینج ہو چکا ہے. اب لوگ باتوں پر نہیں جاتے، لوگ فزیکلی دیکھتے ہیں لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ کلائنٹس ہم سے زیادہ اس ٹائم ہوشیار ہے. کلائنٹ اپنی بہت زیادہ ورکنگ کر کے آتا ہے، جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس نے ہر طرف سے اپنی چھان بین کی ہوتی ہے. آپ نے سن لیا ہوگا اکرم صاحب کے خیالات اپنے کاروبار کے بارے میں اور اپنے روحانی استاد کے بارے میں. ہماری معلومات میں بھی بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. ہمارے اندر کی بھی انسانیت کو تھوڑا سا یہ یقین ہوا ہے کہ بھلائی کے کام کا نتیجہ بھلائی ہوتا ہے، جو کہ اکرم صاحب کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ہم دل تو نہیں کرتا میرا کہ میں اکرم صاحب سے باتوں کا سلسلہ ختم کروں، لیکن بہرحال ایک محدود ہمارے پاس وقت ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم اکرم صاحب کو گاہے بگاہے آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کے لیے ایک ایز اے موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ، ایک موٹیویشنل شخصیت کے طور پہ ہم تکلیف دیتے رہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو آئندہ بھی بلائیں گے اور ان کی ذات اور زندگی کے جو دیگر پہلو ہیں ان پہ بھی ہم گفتگو کریں گے تاکہ اس سے ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی رہنمائی مل سکے. بہت شکریہ اکرم آپ کا، اور انشاءاللہ ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. اور آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں. بظاہراً یہ باتیں ایسے لگتی ہیں کہ جیسے وہ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، یقین کرنے کو دل نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کو، اس لیے میرا یقین کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.